بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں کے لیے نہج البلاغہ کے تیسرے سیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے اللہ اور اس کے بندے کا تعلق و رابطہ۔ ہم جناب امیر المومنین کی بڑی مشہور وصیت جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جنگ صفین سے پلٹتے ہوئے لکھ کے دی ہے، اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ کے دوسرے حصے میں وصیت 31 ہے، اور میں شکر گزار ہوں ان عزیزان کا، ان جوانوں کا جنہوں نے توجہ سے ہمارے اس پروگراموں کو اور نہج البلاغہ کے ساتھ ہمارے اس سفر کا ساتھ دیا۔ اور بہت سارے ان عزیزان میں سے یہ فرمائش تھی کہ آپ کچھ خطبات کو، کچھ خطوط کو لے کے مکمل طور پر اس کی وضاحت کریں۔ ہم نے اس کو تقسیم اس لیے کیا ہے کہ زیادہ طولانی گفتگو نہ ہو جائے۔ آج تیسرا سیشن ہے اور عنوان ہے اس کا اللہ اور بندے کا ربط۔ جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیٹے اور باپ کے رشتے کو واضح کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں اما بعد، یہاں سے امام نے وصیت کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور وجہ بتلائی ہے کہ میں نے وصیت کیوں لکھی ہے۔ امام فرماتے ہیں فَإِنَّ فِي مَا تَبَيَّنْتُ مِنْ إِدْبَارِ الدُّنْيَا عَنِّي وَجُمُوحِ الدَّهْرِ عَلَيَّ، بیٹا جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ دنیا مجھ سے روگردانی کر رہی ہے اور زمانہ مجھ علی کو بھی منہ زوریاں دکھا رہا ہے اور آخرت کی پیش قدمی ہو رہی ہے، میں آخرت کی طرف بڑھ رہا ہوں، آخرت میری طرف بڑھ رہی ہے یعنی موت، تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ صورتحال ایسی تھی کہ چاہیے تو یہ تھا کہ میں اپنی فکر کرتا، اور یہ عامر تین چیزیں یعنی دنیا کی روگردانی اور زمانے کی موزوری اور آخرت کی پیش قدمی، امام فرماتے ہیں یہ چیزیں اس امر کے لیے کافی تھیں کہ مجھے دوسرے تذکروں اور اپنی فکر کے علاوہ دوسروں کی کوئی فکر نہ رہے۔ ظاہر ایسی حالت ہوتی ہے کہ ہر آدمی ایسی صورت میں اپنا ہی خیال رکھتا ہے، مگر اسی وقت جب کہ دوسروں کی فکر و اندیشہ کو چھوڑ کر میں اپنی ہی دھن میں کھویا ہوا تھا اور میری عقل و بصیرت نے مجھے خواہشوں سے منحرف و روگرداں کر دیا اور میرا معاملہ کھل کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے واقعی حقیقت اور بے لاگ صداقت تک پہنچا دیا۔ جب ان چیزوں نے مجھے حقیقت بتلا دی ہے تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اب یہاں جناب امیر علیہ السلام نے اپنے فرزند سے محبت کا ایک اظہار کیا جو ہم پہلے کسی سیشن میں عرض کر چکے ہیں، اور اس کے لیے الفاظ کیا ہیں جناب امیر علیہ السلام کے؟ امام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ تم میرا ہی ایک ٹکڑا ہو۔ بہت ساری چیزیں اس جملے میں بیان کی جا سکتی ہیں، ہم زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے۔ پہلی یہ ہے کہ باپ کے لیے ضروری ہے کہ اولاد سے محبت کا اظہار کرے۔ کلی طور پر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس محبت کا عملی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی اظہار ہونا چاہیے، فقط دل کی محبت کافی نہیں ہے۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت ہے تو عملی طور پر آپ اس کو کوئی تحفہ پیش کر سکتے ہیں، اور زبانی طور پر آپ ایسے الفاظ ادا کر سکتے ہیں جیسے جناب امیر المومنین نے ادا کیے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ تم میرا ہی ایک ٹکڑا ہو، دیکھو بلکہ جو میں ہوں وہی تم ہو، یہاں تک کہ اگر تم پر کوئی آفت آئے تو گویا مجھ پر آئی ہے، اور تمہیں موت آئے تو گویا مجھے آئی ہے۔ اب یہ رشتہ اور یہ تعلق اور یہ پیار محبت کا اظہار کرنے کے بعد پھر اگلا مرحلہ ایک باپ کے عنوان سے امام اپنے فریضے کو بیان کر رہے ہیں کہ میری ذمہ داری کیا تھی، اس سے مجھے تمہارا اتنا ہی خیال ہوا جتنا اپنا ہو سکتا ہے۔ اب ہم پیچھے نہیں جا سکتے، جناب امام نے فرمایا تھا دنیا کی روگردانی، زمانہ کی موزوری، آخرت کی پیش قدمی سے حقیقت سامنے آئی تھی اور مجھے اپنی ہی فکر کرنی چاہیے تھی، لیکن بیٹا یہ بیٹے کی اور اولاد کی فکر حقیقت میں باپ کی اپنی ہی فکر ہے، لہٰذا میں نے یہ وصیت نامہ تمہاری رہنمائی میں اسے معین سمجھتے ہوئے تحریر کیا ہے۔ تو اب میں نے دیکھا کہ میری زندگی کے جو نچوڑ ہے اس کو آپ کے لیے لکھ دوں تو یہ آپ کا معین و مددگار رہے گا۔ اب یہاں میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ اتنا پیار دکھانے کے بعد باپ نے دیا کیا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام کی صورت میں ایک قیمتی سا وصیت نامہ جس میں اپنی زندگی کے تجربوں کو سامنے رکھتے ہوئے بیٹے کو زندگی گزارنے کا ہنر بتلایا ہے، اور ہم نے اس کو افکار اسلامی کی طرف سے دستور زندگی کے عنوان سے الگ شائع بھی کیا ہے، اور اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تو محبت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے تجربوں کو، اپنی زندگی کے ان اصولوں کو بیٹے کے سامنے تحریری طور پر پیش کر دیا۔
پھر امام فرماتے ہیں کہ اب خواہ اس کے بعد یعنی وصیت لکھنے کے بعد میں زندہ رہوں یا دنیا سے اٹھ جاؤں، میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک جملہ اضافہ کرتا جاؤں، اور مجھے یہ جملہ بہت پسند آیا ہے جناب امیر علیہ السلام کا، ان انا بقیت لک او فنیت، میں اس کے بعد باقی رہوں یا دنیا سے چلا جاؤں۔ یعنی باپ کا حقیقت میں پیار یہ ہے کہ وہ زندہ رہتا ہے تو اپنی اولاد کا خیال، اور دنیا سے چلا جائے تو بھی کوشش کرتا ہے کہ دنیا سے جاننے سے پہلے کچھ ایسے کام کر جاؤں کہ میری اولاد کے لیے آسانیاں ہوں، میری اولاد کے لیے بہتری ہو۔ اب بہتری کے لیے جناب امیر علیہ السلام نے اس کو یہاں جو جملات ارشاد فرمایا فَإِنِّي أُوصِيكَ، یہاں وصیت کے پہلا جملہ جناب امیر علیہ السلام ابھی تک تو وہ تعلقات بتلا رہے تھے اور وہ رشتہ نبھا رہے تھے، اب امام فرماتے ہیں کہ جب یہ میرا اور بیٹے کا اتنا تعلق ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بیٹے کی زندہ رہوں تو بھی رہنمائی کرتا رہوں، دنیا سے چلا جاؤں تو بھی رہنمائی ہوتی رہے، امام فرماتے ہیں فَإِنِّي أُوصِيكَ، اب اس رہنمائی کے لیے میں آپ کو وصیت کرتا ہوں۔ کیا وصیت کی ہے؟ بِتَقْوَى اللَّهِ اے بنیہ، 13 دفعہ جناب امیر علیہ السلام نے اس لفظ بنیہ کو استعمال کیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ اے بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، میں علی آپ کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وَلَزُومِ عَمْرِ، اور لزوم عمر کی، یعنی اللہ نے جو آپ کے لیے احکام جاری کیے ہیں، احکام ارشاد فرمائے ہیں، اس کی ضرور پابندی کرنا۔ وَإِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ، اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے معمور رکھنا، آباد رکھنا۔ یہ ہیں جناب امیر علیہ السلام جو رب اور عبد کے تعلق کے لیے اپنے بیٹے کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو نمبر وائز جوان یاد کر لیں تو کیا ہی خوب ہوگا۔ پہلا یہ ہے تقوی اللہ، رب سے ربط کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تقوی الہی، یعنی کوئی ایسا کام کرنے سے ڈرا جائے جو اللہ کو ناراض کرے یا جو انسان کو اللہ سے دور کرے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے جو احکام ہیں اس کی پابندی کی جائے، اس کے ذکر سے دلوں کو آباد رکھا جائے۔ کیا ہی آبادی ہوگی، اور کتنا ہی انسان اگر ذکر خدا اپنے دل میں سجا لے تو کتنا ہی اس کا دل سکون سے ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل مطمئن ہوتے ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے تو رب کریم کے ذکر سے۔ امام یہی فرماتے ہیں وَإِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِ، میں علی چاہتا ہوں کہ میری اولاد، میرے بیٹے، آپ یوں رہو کہ آپ کا دل آباد رہے تو اللہ کے ذکر سے آباد رہے۔ اب ہمارے دلوں میں کیا کیا آتی ہے، اور میں یہاں 2 جملے عرض کرتا جاؤں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علی اس امت کے باپ ہیں، نبی کے ساتھ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جیسے جو دعویٰ کرتے ہیں ہم علی والے ہیں، ان کے لیے امیر المومنین فرما رہے ہیں اپنے رب سے رابطہ اور تعلق کیسے جوڑنا ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہو گئی کہ امارت قلبک بذکر، اپنے دل کو معمور کرو، اپنے دل کو آباد رکھو اللہ کے ذکر سے۔ اور چوتھی چیز امام فرماتے ہیں والاعتصام بحبلہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جسے اپنی رسی کہا ہے، علی امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ مضبوطی سے تھام لو۔ اگر رب سے رابطہ کرنا ہے تو اس کا ذریعہ قرآن ہے۔ ہمارے استاد محترم آیت اللہ علیہ العظمہ آغا جوادی عاملی تفسیر کے درس میں اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہ کی رحمت کی ایک جھلک اس کی یہ رسی ہے۔ اس کے 2 سرے ہیں، ایک رب کریم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ایک اپنے بندے کو دیا ہوا ہے۔ بندہ، بڑا خوبصورت جملہ استاد محترم کا فرماتے تھے، بندہ جب چاہتا ہے اس رسی کا دوسرا حصہ تھام کے رب تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی وہ اس رسی کو ہلا کے اپنے رب کو اپنی طرف بھی متوجہ کر سکتا ہے۔ پروردگار، میں تیری اس رسی کا سہارا لیے ہوئے ہوں۔ اور بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ رسی اگر کوئی
کوئی کسی تاریکی میں گڑھے میں گرا ہوا ہو، اندھے کنویں میں وہ گر چکا ہو، تو اس کنویں سے، اس تاریکی سے نکلنے کے لیے اس رسی کی ضرورت ہوتی ہے، یا کسی پہاڑ کی اور کسی درخت کی بلندی تک پہنچنا ہو تو اس کے لیے بھی رسی کو ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ کہ آپ جوانوں کے لیے گزارش کروں گا، کسی بلندی تک پہنچنے کا ارادہ ہے تو ارادہ کیجئے اور اس رسی کو تھامیے، اور اگر تاریکی میں گر چکے ہیں تو بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ اس رسی کا، اس قرآن کا سہارا لیجئے۔ اور گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام اس رابطے کو کیسے خوبصورت الفاظ میں فرماتے ہیں بیٹا وَأَيُّ سَبَبٍ أَوْسَكُ مِنْ سَبَبٍ بَيْنَكَ وَبَيْنِ اللَّهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ۔ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ دہرا رہا ہوں۔ مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو بھی کیا سکتا ہے، بشرطے کہ مضبوطی سے اسے تھامے رہو۔ تو بندے اور رب کا رشتہ، علی فرماتے ہیں سب سے مضبوط رشتہ اللہ اور بندے کا ہے، اس لیے کہ اللہ حی ہے، قیوم ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، یعنی وہ اوصاف جو الہی ہیں۔ باپ بھی جو کام نہیں کر سکتا وہ رب کرتا ہے، لہذا سب سے مضبوط رشتہ علی امیر المومنین کے فرمان کے مطابق اللہ سے رشتہ ہے۔ آئیے جوان اور ذریعہ بھی امیر المومنین نے بتلا دیا۔ نوجوانوں کے لیے نہج البلاغہ کا درس، بس یہ جملہ یاد رکھیے، رب سے رشتہ مضبوط کرنے کا ذریعہ رب کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اس کو یوں پڑھیے جیسے علی چاہتے ہیں، اور علی کیسے قرآن کی تلاوت چاہتے ہیں، یہ خطبہ نمبر 191 میں ارشاد فرمایا، مطالعہ کیجئے گا، کسی وقت اس خطبے کی بھی وضاحت ہوگی۔ پروردگار اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔